السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی اے یو آئی آفیشیل فیمیل. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں اور شیئر کریں, خاص کر نیو اسٹوڈنٹس کے ساتھ جن کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں. آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ فار اسٹوڈنٹس ٹیکن ایڈمیشن ان اسپرنگ اینڈ فال 2022 ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے آئی اے یو آئی جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے اس میں ایڈمیشن لیا ہے اسپرنگ اینڈ فال 2022 میں. ٹھیک ہے, اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 13 نومبر ہے. تو آج میں انشاءاللہ اس پوری ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے. تو اس لیے اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھیے گا لازمی, اور شیئر لازمی کرنا ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ جو بھی فال 22 یا اسپرنگ 22 میں جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے, تاکہ بہت سے اسٹوڈنٹ کو تو پتہ بھی نہیں ہے اسکالرشپ اوپن ہوئی ہے. تو اس لیے ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں پتہ چلے اور وہ لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے اس کے لیے اپلائی کر لیں. ٹھیک ہے, تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. سب سے پہلے آپ نے یہ لنک جو کہ میں ڈسکرپشن میں بھی مینشن کر لوں گی اس پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے اسی کو کلک کرنے کے بعد ہی آپ اسکالرشپ کے پورٹل پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس سے جو ہی ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس آگے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا, اور اس پر جو اپلائی کا آئیکن ہے اس پر ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس آگے اس طرح کا پیج آئے گا. یہاں سے غور سے سنیں, یہاں پر اسٹوڈنٹ غلطی کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کا نیکسٹ آگے جو پورا وہ فارم ہے وہ اوپن نہیں ہو رہا. یہاں پر آپ نے ای میل آئی ڈی یونیورسٹی کی نہیں لکھنی, یعنی کہ جس کے آخر میں @iiu.edu.pk آ رہا ہے جس آپ کی یونیورسٹی کی ای میل آئی ڈی پہ, وہ آپ نے یہاں پر نہیں لکھنی. جس کے پاسورڈ میں آپ کا CNIC نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پر نہیں لکھنی. آپ نے یہاں پر وہ ای میل آئی ڈی لکھنی ہے کہ جب آپ نے IIUI میں ایڈمیشن لینے کے لیے رجسٹریشن فارم فل کیا تھا, جو آپ نے اپنی پرسنل آئی ڈی جو جی میل آئی ڈی تھی وہ جو آپ نے وہاں پر لکھی تھی, جس کا وہ پرسنل آپ کا اپنا پاسورڈ ہوتا ہے, جس کا پاسورڈ میں CNIC نہیں ہوتا, جو آپ کا اپنا پرسنل پاسورڈ ہوتا ہے, اپنی پرسنل جی میل ہوتی ہے, وہ جی میل اور وہ پاسورڈ آپ یہاں پر لاگ ان کریں گی تو ہی آپ کا اسکالرشپ کا فارم اوپن ہوگا. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ اب یہاں پر اپنی ای میل آئی ڈی ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پر پاسورڈ ڈالیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا جو نیکسٹ مطلب اسکالرشپ کا فارم ہے وہ اوپن ہو جائے گا. تو چلیں جی جلدی سے ہم لوگ اپنی ای میل آئی ڈی ڈالتے ہیں, پاسورڈ ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا جو نیکسٹ اسکالرشپ کا فارم ہے وہ اوپن ہو جائے. صحیح, اب جیسے کہ یہ ہم لوگوں نے کیا فل. ٹھیک ہے, اس کو فل کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسا پیج اوپن ہو جاتا ہے, اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ٹاپ پہ آپ کو 3 لائنز نظر آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, ان 3 لائنز کو جب آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی آگے سے 3 چیزیں کھل جائیں گی, اسکالرشپ اپلیکیشن پروگریس اینڈ امپورٹنٹ انسٹرکشنز. یہاں پر امپورٹنٹ انسٹرکشنز میں آپ کو ایک چیز میں لازمی یہاں پر مینشن کر دوں کہ یہاں پر امپورٹنٹ انسٹرکشنز آپ پڑھ بھی لیجیے گا, اور یہ میں خود بھی بتا دیتی ہوں کہ اس میں یہ چیز ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, انہیں ضرورت نہیں ہوتی اسکالرشپ کی, بٹ پھر بھی وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور جھوٹ موٹ لکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہ فائنینشیل کرائسس ہیں, تو وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ ہمیں اسکالرشپ مل جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. ایچ ای سی اسکالرشپ دینے سے پہلے انویسٹیگیٹ کرتی ہے, ہر ایک چیز کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے, کہ کیا آیا ہے سچ میں اس طرح کا ہے بھی کہ نہیں, اس کے بعد ہی آپ کو اسکالرشپ دی جاتی ہے. اگر آپ جھوٹ وغیرہ لکھیں گے, کچھ ایسا لکھیں گے تو آپ کو لوگ بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے, اور پھر آپ لوگوں کو کبھی اسکالرشپ کوئی بھی ایچ ای سی کی طرف سے نہیں مل پائے گی. اس لیے آپ لوگوں نے کچھ بھی جھوٹ نہیں لکھنا ہے. جو آپ کے ساتھ جو آپ کے کرائسس ہیں, فائنینشیل کرائسس ہیں, ریئل ہیں, جو وہ پوچھیں گے آپ نے بالکل سچ میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب ہم لوگ چلتے ہیں. جو اس میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے اسکالرشپس لکھا ہوا ہے, ہم لوگ اس کو کلک کریں گے تاکہ ہم لوگ آگے والے فارمز تک جا سکیں. تو ہم لوگ اب کلک کریں گے اسکالرشپس کو, تو ہمارے پاس آگے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سب کچھ مینشن ہے کہ آپ نے یہاں پہ کیا کیا فل کرنا ہے. سب سے پہلے ہے سلیکٹ اسکالرشپ. تو اس میں آپ یہ جو آپ کے آگے چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے سلیکٹ اسکالرشپ کے بعد, اسے آپ کلک کریں گے تو نیچے آ جائے گا فال 2022 اور اسپرنگ 2022. تو اگر آپ فال کے اسٹوڈنٹ ہیں یا اسپرنگ کے, جس کے بھی آپ اسے کلک کریں گے تو آپ کا پہلا والا بلاک کمپلیٹ ہو جائے گا. سیکنڈ آپ کے پاس آ جائے گا سلیکٹ سیمسٹر, کہ آپ کا سیمسٹر کون سا چل رہا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو لینگویج ایئر کے ہوتے ہیں, یعنی کہ جو 5 ایئر ڈگری ہوتی ہے, موسٹلی LLB, شریعہ اینڈ اصول الدین. اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے لیکن میرے مطلب نالج میں یہی 3 ہیں. ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں 1 سال جو ہے لینگویج ایئر کا ہوتا ہے, جو 1 سال ہمیں لینگویج پڑھایا جاتا ہے, عربک لینگویج پڑھائی جاتی ہے. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کا GPA نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یا وہ ان کا مطلب کہ نا وہ نہیں ہوتا, یعنی وہ ایز اے سیمسٹر کاؤنٹ نہیں ہوتے. تو آپ لوگوں نے اس کے علاوہ اگر آپ وہ کر رہے ہیں نا تو بھی آپ 1 ہی لکھیں گے, لیکن آپ نے اس کے علاوہ سیمسٹر لکھنے اپنے. جیسے کہ جن کی 5 ایئر ڈگری ہے تو ان کے ٹوٹل اگر لینگویج ایئر کے 3 سیمسٹر بھی ملا کے دیکھا جائے تو وہ بنتے ہیں 3.
تو 3 لینگویج ایئر کے اور ٹوٹل 8 باقی ملا کر ٹوٹل 11 سیمسٹرز بن جاتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کا لینگویج ایئر کا پہلا چل رہا ہے سیمسٹر تو آپ نے یہاں پر 1 لکھنا ہے. صحیح ہو گیا؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا سیمسٹر لکھ لیا. اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے انٹر پرسنل انفارمیشن میں. اس میں آپ سب سے پہلے اپلیکینٹ نیم یعنی کہ اپنا فل نیم لکھیں گے جو آپ کا CNIC پر لکھا ہوا ہے. صحیح ہو گیا؟ اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے CNIC اینڈ پاسپورٹ نمبر. اگر آپ CNIC نمبر لکھیں گے, اگر وہ نہیں ہے تو آپ اپنا بے فارم نمبر لکھ لیں یا پاسپورٹ نمبر لکھ لیں. اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ موبائل نمبر. آپ نے وہی موبائل نمبر لکھنا ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں, جو آپ نے ایڈمیشن کے ٹائم پہ یہاں پر اپنا فون نمبر دیا تھا وہی آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد نیچے رجسٹریشن نمبر. رجسٹریشن نمبر جو ہے وہ آپ کا آپ کی اس پہ انرولمنٹ پہ یا آپ کا اسٹوڈنٹ کارڈ پہ مینشن ہے, جس کے آخر میں S22 یا F22 لکھا ہوگا. وہ رجسٹریشن نمبر آپ نے یہاں پر پورا لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ 4 ڈیجٹس اس کے ہوتے ہیں, 3 یا 4, اور آگے وہ جو پورا انگلش میں جو الفابیٹس ہوتے ہیں وہ بھی. یہ آپ کا پہلا پیج کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ نیکسٹ پیج پہ جائیں گے تو آ جائے گا CGPA. یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ یہاں پر لڑکیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہی ہمارا جو جن کی 5 ایئر ڈگری ہے کہ ہمارا تو جو لینگویج ایئر ہے اس میں تو GPA ہوتا بھی نہیں ہے, تو ہم کیا کریں گی, ہمارا تو اس میں گریڈز ہوتے ہیں. اور دوسری بات کہ جن کا بھی فرسٹ سیمسٹر چل رہا ہے ان کا تو GPA ہی نہیں آیا. تو اس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کوآرڈینیٹر کے پاس جانا ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گی. وہ آپ کو ایک DMC ہوتی ہے وہ آپ کو دیں گی اور وہ مزید آپ کو گائڈ کریں گی کہ آپ یہاں پر کیا لکھیں گے. ٹھیک ہے؟ یا پھر اگر وہ آپ کو صحیح طرح گائڈ نہیں کر پا رہی ہیں تو آپ ایڈمن آفس جائیں گی. ٹھیک ہے؟ جو لڑکیاں اگر یہ ویڈیو دیکھیں تو فیمیل ایڈمن جائیں گی, لڑکے اپنے میل ایڈمن جائیں گے, اور وہاں پر ان کو جا کے اسکالرشپ آفس ہوتا ہے, وہاں جا کے ان سے پوچھیں گے کہ اس طرح ہمارا فرسٹ سیمسٹر چل رہا ہے اور ہمارا لینگویج ایئر ہے, ہمارے GPA نہیں ہے تو ہم کیا کریں, تو وہ آپ کو مزید گائڈ کر دیں گے اس بارے میں. ٹھیک ہو گیا؟ دوسری چیز یہاں پر آ جاتی ہے فی آف لاسٹ انسٹیٹیوشن اٹینڈڈ, کہ آپ کی جو لاسٹ فیس کیا تھی, کہ جو آپ نے لاسٹ جہاں سے آپ نے FA یا FSC کی ہے یا کوئی بھی لاسٹ انسٹیٹیوٹ جہاں سے آپ نے پڑھا ہے, تو وہ وہاں پر آپ کی فیس کیا تھی, تو وہاں پر آپ فیس لکھیں گے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے ایئر آف پاسنگ FA اور FSC, کہ آپ نے FA اور FSC کس سال میں پاس کیا. اگر ہم 2021 میں اپنی FSC کی ہے تو آپ یہاں پر 2021 لکھ لیں گے. اس کے بعد آپ اپنا اسٹیٹس مینشن کریں گے کہ آپ سنگل ہیں, میرڈ ہیں, ڈائیورسڈ ہیں. تو وہ آپ جب اس کو اس کے آگے چیرو بنا ہوا سے کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی نیچے آپ کو آپشنس آ جائیں گے, تو آپ اس پہ سے کلک کر لیں آپ جو بھی ہیں. صحیح ہے؟ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ سنگل کو کلک کر لیں گے تو آپ کو یہ فارم آپ کے مطلب یہ بلاک فل ہو جائے گا. اس کے بعد نیچے آ جاتی ہے نیشنلٹی. اس میں بھی آپ ایرو کو کلک کریں گے جو اس کے سامنے بنا ہوا ہے, تو اس میں یہ آ جائے گا کہ آپ اوورسیز ہیں تو اوورسیز, پاکستانی ہیں تو پاکستانی کو کلک کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈومیسائل. ڈومیسائل وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر سے آپ بیسکلی بلانگ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ پنجابی ہیں, آپ پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں, آپ مطلب KPK سے کرتے ہیں, آپ سندھ سے ہیں, آپ کشمیر سے ہیں, آپ کہاں سے, تو وہ بھی آپ یہاں پر لکھ لیں گے کہ آپ کا ڈومیسائل کہاں کا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جائے گا سیمسٹرز کمپلیٹڈ, کہ آپ کے کتنے سیمسٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اگر آپ کا فرسٹ سیمسٹر مطلب آپ فرسٹ سیمسٹر میں ہی ابھی کوئی سیمسٹر کمپلیٹ نہیں ہوا تو آپ یہاں لکھیں گے 0. تو اگر آپ کا فرسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ یہاں 1 لکھ لیں گی. پھر نیچے آ جائے گا سیمسٹرز لیفٹ, کہ آپ کے کتنے رہ گئے ہیں. تو اگر آپ کی 5 ایئر ڈگری ہے تو پھر آپ اس حساب سے دیکھ لیں گے آپ کے کتنے سیمسٹرز رہتے ہیں, وہ آپ لکھیں گے. اگر 4 ایئر ڈگری ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ اگر آپ فرسٹ سیمسٹر میں تو آپ کی 7 سیمسٹرز لیفٹ ہوں گے. اس کے بعد نیم آف لاسٹ انسٹیٹیوشن اٹینڈڈ, کہ آپ نے وہ لاسٹ انسٹیٹیوٹ جہاں سے آپ نے اپنی FA FSC کی ہے اس کا نام کیا تھا, آپ نے وہاں پر اس کا فل نیم اس کالج کا مینشن کرنا ہے. اس کے بعد ٹوٹل مارکس ان FA اور FSC, کے آپ کے ٹوٹل مارکس کتنے تھے FSC میں اور FA میں, وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینے ہیں. پھر آ جاتے ہیں جی مطلب آپ کے گارڈین وغیرہ کی انفارمیشن, کی فادر نیم آپ کا کیا ہے, آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے, پھر فادر CNIC, فادر موبائل نمبر, فادر اسٹیٹس میں یہ کہ آلریڈی آپ کا لکھا ہوا ہوگا, کیونکہ جب آپ نے رجسٹریشن کی تھی تو وہاں لکھا ہوگا کہ آپ کے فادر الائیو ہیں یا وہ فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر ڈکیز لکھا ہوا مطلب وہ فوت ہو چکے ہیں, الائیو لکھا ہوا ہے تو مطلب وہ زندہ ہے. فادر آکوپیشن, جو بھی آپ کے فادر کام کرتے ہیں, اگر وہ گورنمنٹ امپلائی ہیں یا وہ پرائیویٹ جو بھی کام کرتے ہیں, آپ نے یہاں پر ریئل ان کا جو بھی فادر آکوپیشن ہے وہ لکھ دینا ہے. پھر نیچے آ جاتا ہے گارڈین نیم. گارڈین نیم اگر آپ کے والد حیات ہیں تو پھر آپ اپنے والد کا نام ہی لکھیں گی. تو اگر والد کی وفات ہو چکی ہے تو جو بھی کوئی آپ کی کفالت کر رہا ہے, یعنی آپ کا بھائی یا خاندان کا کوئی بھی مرد, تو آپ نے اس کا نیم وہاں لکھ دینا ہے. پھر نیچے دوبارہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مارکس آبٹین FA اور FSC, دوبارہ آپ نے یہاں پر اپنے FA اور FSC کے مارکس لکھ لینے ہیں. اچھا, پھر آ جاتی ہے فیملی انفارمیشن. اس میں سب سے پہلے لکھا ہے ٹوٹل نمبر آف ڈیپینڈنٹ فیملی ممبرس, کہ یعنی جو آپ کے والد ہیں ان پہ کتنے لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, یعنی کہ کتنے ایسے آپ کے گھر میں افراد ہیں جو اپنا نہیں کماتے, جو ابھی مطلب اپنے والدین کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہے ہیں, تو آپ نے ان کے نمبرز لکھنے کہ وہ کتنے. ٹھیک ہے؟ نیچے آ جاتا ہے انکم فرام لینڈ اور پراپرٹی. اگر آپ کے پاس زمین ہے یا جائیداد ہے تو اس سے آپ کو کتنی انکم آ رہی ہے آپ نے وہ یہاں پہ مینشن کرنی ہے. اینی ادر سپورٹنگ پرسن, کہ آپ کے والد کے علاوہ اور کوئی گھر کا سب فرد ہے جو کما رہا ہے, تو وہ آپ نے یہاں مینشن کر دینا ہے. فیملی ممبرس ٹریڈنگ, کہ آپ کے علاوہ آپ کو ملا کر اور آپ کے علاوہ کتنے ایسے مطلب گھر کے فیملی ممبرس ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں جو پڑھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے. نیچے آ جاتا ہے انکم فرام ادر سورسز کے مطلب لینڈ اور پراپرٹی کے علاوہ بھی کیا کوئی آپ کا مطلب سورس ہے اس کا فائنینشیل کچھ مطلب جہاں سے آپ کو سپورٹ ہو رہی ہے, کوئی انکم کا سورس ہے, وہ آپ نے لکھ دینا یہاں پر. فادر ڈیتھ ڈیٹ ان کے مطلب ان کیس آف ڈیتھ, کہ اگر آپ ان کی وفات ہو چکی ہے تو یہ اس کو آپ کلک کریں گی تو آپ کے پاس ڈائریکٹ آئی کیلنڈر کھل جائے گا. اس میں اپنا ان کے وفات کی ڈیٹ, سال اور جو منتھ ہے وہ پہ مینشن کر دینا ہے. پھر فادر ہسبینڈ گارڈین انکم, مطلب کہ جو بھی آپ کے والد ہیں, شوہر ہے یا کوئی گارڈین ہے, تو وہ ان کی کتنی انکم ہے وہ اپنے یہاں لکھ دینی ہے. تو یہ جو ٹوٹل منتھلی انکم ہے یہ خود بخود ہی اوپر ان سب کو پلس کر کے نیچے خود بخود فل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. پھر نیچے آ جاتا ہے مدر انکم, کہ اگر آپ کی والدہ کی انکم کوئی ہے تو لکھ لیں, اگر نہیں ہے تو یہاں زیرو لکھ لیں, کیونکہ اگر آپ خالی بلاک چھوڑیں گی تو وہ آپ کو لاسٹ میں آپ کا اپلائی نہیں ہوگا, وہ ایرر آئے گا وہاں پہ. تو اگر نہیں ہے تو اگر وہ ہاؤس وائف ہیں تو پھر آپ یہاں پر زیرو لکھ لیں گی. ٹھیک ہو گیا. پھر آ جاتا ہے ارننگ فیملی ممبرس کے, آپ کے مطلب فیملی میں کون کون کتنے مطلب لوگ جو ہیں وہ ارن کر رہے ہیں, تو وہ آپ نے یہاں پر ان کے نمبرز لکھ لینے کہ 2 3 جتنے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے فیملی ایکسپینڈیچرس منتھلی, کہ آپ کے گھر کے منتھلی جو اخراجات ہیں وہ کتنے ہیں. اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے گیس بل. آپ نے اپنی گیس بل, آپ کے مطلب کتنا خرچہ آتا ہے آپ کی گیس کا, کتنا بل آتا ہے منتھلی, وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے. اور سب کچھ ریئل لکھنا ہے, کیونکہ لاسٹ پہ جا کے انٹرویو کے ٹائم پہ وہ آپ سے سب کے وہ بل مانگے جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر نیچے آئے گا فیملیز ایکسپینڈیچرز آن ایجوکیشن انکلوڈنگ یور اون, کہ آپ کو ملا کر آپ کے گھر میں جتنے بہن بھائی آپ کے پڑھ رہے ہیں ان سب کی یعنی فیسیں سب کی ملا کے ٹوٹل کتنی بنتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کے کتنا اخراجات ہیں وہ آپ یہاں لکھیں گی. پھر نیچے آئے گا منتھلی پاکٹ منی, جو آپ کو پاکٹ منی جتنی بھی ملتی ہے گھر کی طرف سے منتھلی, وہ آپ یہاں لکھ لیں گی. الیکٹریسٹی بل, آپ کی بجلی کا منتھلی کتنا بل آتا ہے وہ یہاں نوٹ کریں گی. فیملی اکوموڈیشن ایکسپینسز کے, جو آپ کی فیملی کی رہائش ہے اس کے کتنے ایکسپینسز ہیں, آیا اگر وہ آپ رینٹ کے گھر پہ رہ رہے ہیں تو وہاں رینٹ کتنا آ رہا ہے, جو بھی مطلب نا اس طرح کے جو گھر کے اخراجات ہوتے ہیں. اگر آپ کا اپنا گھر ہے تو پھر آپ یہاں بے شک زیرو لکھ لیں گے. ٹھیک. یا اگر آپ ہاسٹل میں رہتی ہیں تو ہاسٹل کے آپ مطلب پرائیویٹ ہاسٹل میں اگر آپ رہ رہی ہیں یا انٹرنل میں رہ رہی ہیں تو وہ آپ یہاں مینشن کریں گی کہ جی میں مطلب اتنے اخراجات ہیں میرے ہاسٹل کے. اس کے بعد آ جائے گا ٹوٹل منتھلی ایکسپینڈیچرس, تو جو آپ اوپر اپنے سارے ایکسپینسز لکھیں گی نا, یہ سب گیس بل اور یہ سب فیملی کا جو رہائش کا وہ سب, تو وہ سب ملا کے یہ خود بخود ٹوٹل منتھلی ایکسپینڈیچرز یہ خود ہی یہ آٹو فل ہو جائے گا. صحیح. پھر ٹیلی فون بل, کہ آپ کے ٹیلی فون کا کتنا بل آتا ہے, وہ اگر آپ ٹیلی فون نہیں یوز کر رہی تو جو مطلب آپ کا جو پی ٹی سی ایل وغیرہ ہے گھر پہ جو بھی مطلب آپ نیٹ وغیرہ یوز کری ہیں آپ اس کا بل یہاں پر مینشن کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں گے فوڈ ایکسپینسز, کہ آپ کے کھانے پینے کے کتنے اخراجات ہیں, کتنا خرچہ آپ کا آتا ہے منتھلی, وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں گی. تو یہ جو ڈسپوزیبل منتھلی انکم ہے یہ خود بخود ہی فل ہو جائے گا. جب اوپر والے آپ سارے اپنے خرچات دیکھیں گی نا تو یہ آٹومیٹکلی خود ہی فل ہو جائے گا. پھر واٹر بل آ جاتا ہے. واٹر بل میں اب یہ مطلب اسٹوڈنٹس پوچھ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں موٹر لگی ہوئی ہے تو کیا اس کا بل بھی لکھنا ہے, تو نہیں, وہ الیکٹریسٹی بل میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اگر آپ واٹر ٹینک ڈلوا رہے ہیں, مطلب اکثر گھروں میں موٹر وغیرہ نہیں ہوتی تو واٹر ٹینکس وغیرہ ڈلواتے ہیں وہ لوگ, اگر آپ وہ کروا رہے ہیں تو اس کا آپ کا منتھلی کتنا بل آتا ہے وہ آپ نے یہاں مینشن کرنا ہے. اگر واٹر بل آپ کا کوئی نہیں ہے, مطلب آپ ٹینک نہیں ڈلوا رہے, تو آپ اس کو زیرو کر لیں گے. پھر میڈیکل ایکسپینسز, کی آپ کی فیملی میں مطلب اگر کوئی بیمار ہے, ایسی بیماری کی جس میں جو میڈیسن وہ لے رہے ہیں ان کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے, یعنی کہ انہوں نے وہ آگے لانگ ٹرم تک وہ لینی ہے میڈیسن, تو ان کا جو خرچہ ہے آپ کی اپنی میڈیسن ملا کر اور آپ کی فیملی کی ملا کر جو آپ مطلب منتھلی لازمی ان کو لینی پڑتی ہیں, ان کے وہ کتنے کی آتی ہیں ان کو آپ سب کو ایڈ کریں گے, اور جتنا ٹوٹل ان کا خرچہ آتا ہے وہ یہاں پر آپ لکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد فیملی فکس ایسیٹس آ جائیں گے. اس میں یہ ہوگا کہ ٹائپ آف وہیکل, اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے, بائک ہے, سائیکل ہے, جو بھی ہے اسے آپ یہاں پر ٹک کر دیں گی. اگر مطلب 2 3 چیزیں ہیں آپ کے پاس, 2 مطلب کہ بائکس بھی ہے, کار بھی ہے, تو آپ ان دونوں کو ٹک کر لیں گی. ٹھیک. اس کے بعد ٹائپ آف لینڈ, کہ اگر آپ کے پاس زمین ہے تو وہ زمین کیسی ہے, کیا وہ زمین یعنی زرعی ہے, یعنی کہ اس میں فصلیں وغیرہ ہیں. ہوم لینڈ, یعنی کہ جو وراثت میں زمین اکثر ملتی ہے اس کو ہوم لینڈ بول سکتے ہیں. ادر پلاٹ اور شاپ, اگر آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے یا شاپ ہے تو اسے کلک کر دیں گے آپ. اینی اندر, اس کے علاوہ اگر کوئی بھی طرح کی زمین آپ کے پاس ہے تو وہ آپ اس کو آپ ٹک کر لیں گے. اس کے بعد نمبر آف وہیکل آ جائے گا. اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل وغیرہ نہیں ہے تو آپ زیرو لکھ لیں گے, اگر ہے تو آپ جتنی بھی ہیں اتنی لکھ لیں گے. پھر وہیکل ٹائپ اینڈ ماڈل, کہ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, جو بھی ہے, تو وہ کون سا ماڈل ہے تو وہ آپ وہاں لکھ لیں گے. اگر آپ کو خود نہیں پتہ تو آپ اپنے والد سے یا بھائی جس کے پاس بھی ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں. پھر وہیکل انجن کیپیسٹی, کہ آپ کا جو اس گاڑی کا یا اس موٹر سائیکل کا انجن ہے وہ کتنے سی سی ہے, یعنی کہ آیا وہ 1000 سی سی ہے, 1500 سی سی ہے, جتنے بھی سی سی کا ہوتا ہے. یہ اگر فیمیل اسٹوڈنٹس کو موسٹلی نہیں پتہ ہوتا تو وہ آپ اپنے ابو سے پوچھ سکتے ہیں, اگر ان کے پاس یہ چیزیں ہیں مطلب وہیکل وغیرہ ہے تو ان سے پوچھ سکتے ہیں.
اس کے بعد سائز آف لینڈ آ جاتا ہے کہ زمین کتنے ایکڑ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو خود نہیں پتہ تو اگر آپ کے ابو کے پاس ہے یا امی کے پاس ہے, جس کے پاس بھی زمین ہے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا تقریباً کتنا ایک سائز ہوگا, تو وہ آپ یہاں مینشن کر لیں. ویلیو آف لینڈ کے اس کی قیمت کتنی ہے زمین کی, اگر اس کو بیچا جائے تو آپ وہاں سے کتنے پیسے کما سکتے ہیں, یعنی آپ کو کتنے پیسے مل سکتے ہیں زمین کے, وہ آپ نے لکھ لیں. اکوموڈیشن اینڈ لوکیشن, اپنی جو مطلب رہائش ہے اور جو اس کی لوکیشن ہے وہ آپ نے یہاں لکھنی ہے. پھر ٹائپ آف اکوموڈیشن سائز کہ جہاں پر آپ جو رہ رہے ہیں اس کا ٹائپ کون سی ہے, یعنی کہ آیا وہ ڈبل سٹوری گھر ہے, سنگل سٹوری ہے, ٹرپل سٹوری ہے, جتنا بھی ہے وہ آپ نے یہاں مینشن کرنا ہے. اور اس کا سائز بھی مینشن کرنا ہے. سائز اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ اپنے کسی بڑے سے پوچھیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ویلیو آف ہوم, گھر کی قیمت کتنی ہے, اگر اس کو بیچا جائے تو کتنی قیمت میں گھر بک سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹیٹس آف ہوم کہ گھر مطلب کون سا ہے. اس کے نیچے آپشنز آ جائیں گے کہ آیا وہ رینٹڈ ہے یا کوئی مطلب آپ کو اپنا سیلف اونڈ ہے, یا مطلب نیچے آپشنز آ جائیں گے. تو اگر آپ نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے تو آپ رینٹڈ کر لیں گے, اگر اپنا ہے تو وہ آپ جو ہے اس کو کر لیں گے اور سیلف اون کر لیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ کوئی آپ کے ابو سرکاری ملازم, ان کو حکومت کی طرف سے کوئی گھر وغیرہ ملا ہوا تو اس کا آپشن بھی یہاں آ جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے ویلیو آف پراپرٹی, جو آپ کے پاس پراپرٹی ہے اس کی کتنی قیمت ہے اگر اس کو بیچا جائے. اینی ادر پراپرٹی کہ اگر آپ کے پاس ان کے علاوہ, زمین کے علاوہ اور جائیداد کے علاوہ اگر اور طرح کی کسی بھی طرح کی پراپرٹی ہے, جو چیز آپ کے مطلب نام ہے, آپ کے گھر والوں کے نام ہے, فیملی کی یہاں بات ہو رہی ہے, تو وہ آپ وہاں پر مینشن کر لیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے فیملی کرنٹ ایسیٹس. اس میں بینک بیلنس آ جاتا ہے آپ کے فادر کا, مدر کا, گارڈین یا پرسنل, آپ کا اپنا یا ابو کا, امی کا یا گارڈین جو بھی ہے جو آپ کی کفالت کر رہا ہے, اس کا آپ بینک بیلنس لکھیں گے ان کے بینک میں کتنے. اور یہ آپ کو ریئل لکھنا ہے, کچھ بھی فیک مت لکھنا ہے, کیونکہ آپ کو لاسٹ میں انٹرویو اگر آپ کا ہوتا ہے تو آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ لے کے جانا پڑے گا ساتھ. ٹھیک ہے, ڈیڈ یو ہیو اینی کیٹل, کہ آپ کے پاس کوئی مویشی ہیں, تو اگر ہیں یعنی کہ آپ کے پاس کوئی, آپ کے گھر والوں کے پاس کوئی جانور وغیرہ ہیں, تو آپ یہاں پر یس نو کر لیں گے جس طرح بھی صحیح. اسٹاک پرائز بانڈ کہ کیا آپ کی کبھی لاٹری وغیرہ ہے, پرائز بانڈ نکلا ہے, اگر نکلا ہے تو وہ مطلب اس میں کتنے پیسے نکلے تھے, تو وہ آپ یہاں مینشن کر لیں گے. اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے MISC, اس کا مجھے خود کنفرم نہیں ہے, تو میں انشاءاللہ یہ جو ہی مجھے پتہ چلتا ہے تو میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں اس کو پن کر دوں گی, تو آپ کائنڈلی دیکھ لیجیے گا. پھر ٹوٹل ایسیٹس جو ہیں وہ جب آپ بینک بیلنس اور اسٹاک یا پرائز بانڈ یہ سب پرائسز وغیرہ لکھیں گے نا, یہ جتنا کچھ انہوں نے پوچھا ہوا ہے, تو یہ آٹومیٹکلی ٹوٹل ایسیٹس فل ہو جائے گا, یہ آٹو فل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر نیچے آ جاتا ہے ادر ڈیٹیلس, اس میں آ جاتا ہے انٹر ریمارکس. ریمارکس کو آپ اپنا ریمارکس لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کے ہر بندے کے پرسنل ریمارکس ہوتے ہیں آپ نے ریمارکس لکھنے ہیں. اس کے بعد پریزنٹ ایڈریس, یہ پریزنٹ ایڈریس اور پرماننٹ ایڈریس جو ہے, اور یہ پہلے سے فل ہوگا کیونکہ ہم لوگوں نے جب رجسٹریشن کروائی تھی اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے, تو اس ٹائم پہ یہ سب چیزیں ہم نے یہاں پر فل کی تھی, تو اس لیے وہ آٹو فل ہو جائے گا سب کچھ. اور یہ آپ چینج نہیں کر سکتے, جو آپ کا پریزنٹ ایڈریس اور پرماننٹ ایڈریس ہے نا, اس کو آپ چینج نہیں کر سکیں گے. بے شک اب آپ کی رہائش چینج ہو گئی ہوگی, جو بھی ہو گیا ہوگا, لیکن یہ ویسا ہی رہے گا جیسے آپ کا اسکین IC پہ مینشنڈ ہے. اس کے بعد آپ نے سٹی لکھنی ہے, آپ جس بھی سٹی سے ہیں وہاں پر آپ اس کا کیرو بنا ہوا ہے, آپ اسے کلک کریں گے تو نیچے سب سٹیز اوپن ہو جائیں گی. تو آپ اسلام آباد یا راولپنڈی میں, تو آپ اسے کلک کر لیں گے. ادر ڈیٹیلز, ہاؤ آر دا ایڈمیشن فرسٹ سیمسٹر چارجز پیڈ, اینی ادر سورس آف فائنینسنگ, کہ آپ کی جو ایڈمیشن فیس اور وہ سب جو فرسٹ سیمسٹر کے چارجز تھے وہ آپ نے کیسے پے کیے ہیں, کہ آپ کے پاس کوئی اور سورس ہے مطلب فائنینشیل سپورٹ کے لیے, تو آپ نے مینشن کرنا ہے. اگر آپ کے فادر نے یا گارڈین نے لون لیا تھا, لون لے کے آپ کا ایڈمیشن کرایا تھا, تو آپ یہاں لون لے کے لکھیں گے. یا اگر سیونگز وغیرہ تھی, یا مطلب جو بھی جس طرح بھی آپ لوگوں نے, آپ کے فادر نے آپ کا ایڈمیشن کرایا, فرسٹ سیمسٹر کی فیس تھی, آپ نے وہ یہاں پر لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, نیچے ریکویسٹ آف دا اسٹوڈنٹ, کے اسٹوڈنٹ کی کیا ریکویسٹ ہے HEC والوں سے, اور ریزن فار اپلائنگ, کے کیوں اپلائی کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اپنا کوئی بھی ریزن, جو بھی ریزن ہے, لیکن موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں مطلب یہ چیزیں کہ لازمی لکھیں کہ مطلب میں ایک اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ ہوں, ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے پڑھنے کا شوق ہے, تو لیکن جو میرے فائنینشیل کرائسس ہیں ان کی وجہ سے ہو کے مجھے اسکالرشپ چاہیے تاکہ میری اسٹڈیز کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. اور سارا ریزن آپ لکھ سکتے ہیں, جو بھی آپ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں HEC کو, وہ آپ یہاں پر اپنا اپنا لکھ سکتے ہیں. صحیح ہو گیا, تو یہ ہو جاتا ہے ایسے ہمارا فارم فل. اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کر لیں گے. اگر تو یہ کوئی ایرر دے گا تو آپ اوپر یہ ڈائریکٹ آپ کو نا, اگر کوئی ایرر آئے گا نا تو یہ ڈائریکٹ آٹومیٹکلی آپ کو اس بلاک تک لے جائے گا, یعنی کہ اس فارم کے اس پورشن تک لے جائے گا جو آپ نے صحیح فل نہیں کیا ہوا. تو جو بھی آپ نے صحیح فل نہیں کیا ہوگا اسے آپ اوکے کر لیں گے, صحیح کر کے فل کر لیں گے اور اپلائی کر لیں گے. اس طرح کو رجسٹریشن اوکے ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا جب رجسٹریشن کلوز ہوگی 13 نومبر کے بعد. شارٹ لسٹ ہوں گے اسٹوڈنٹس, شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ان لوگوں کا انٹرویو ہوگا. ٹھیک ہے, اس کی لسٹیں وغیرہ انشاءاللہ جب آپ کا رجسٹریشن اوکے ہو جائے گی نا, تو اس کے بعد آپ کو میل آ جایا کرے گی. جس ای میل آئی جو آپ نے ای میل ID اپنی لاگ ان کی تھی نا پرسنل والی, اسی پہ آپ کو ای میل وغیرہ آ جایا کرے گی کہ آپ کو شارٹ لسٹ کر دیا گیا. اگر آپ کو میل نہیں آتی تو آپ HEC کال کر کے اس وقت کنفرم بھی کر سکتے ہیں کہ لسٹیں لگ گئی ہیں کہ نہیں, تو آپ کو ایسے کنفرم ہو جائے گا. پھر یہ ہوگا کہ آپ کو انٹرویو لیا جائے گا. جن اسٹوڈنٹ کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا ان کو انٹرویو کی ڈیٹ بتائی جائے گی میل کے تھرو.
کہ اس طرح آپ کا انٹرویو ہے، اور انٹرویو جو ہوتا ہے وہ اسلامک یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے سینٹرل لائبریری آف IIUI میں، ٹھیک ہے. 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ آپ کو میسیج اور میل وغیرہ کر دیتے ہیں، اور وہاں پر آپ کا انٹرویو ہوگا. انٹرویو سے پہلے وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس لے کر آنے ہیں، جس میں موسٹلی آپ کے جو ڈاکومنٹ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ میں بتا دیتی ہوں کہ آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ وہ آپ سے مانگیں گے، آپ کے جو بھی آپ نے جو اکاؤنٹ بینک بیلنس ڈالا تھا نا اس کا وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ بینک اسٹیٹمنٹ لے کر آئیں پچھلے 1 مہینے کی یا شاید 2 منتھ کی، کچھ اس طرح مانگیں گے. پھر اس کے بعد آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کی پکچر، آپ کے پاس جو وہیکل ہے اس کی پکچر، اس کے بعد آپ کی جو بلز ہیں جو آپ نے وہاں لکھا تھا کہ الیکٹریسٹی بل تھا، ٹیلی فون بل تھا، گیس بل تھا، ان سب کا وہ آپ سے کہیں گے کہ پچھلے 1-2 مہینے کے شاید وہ آپ سے بلز مانگیں گے. وہ آپ کو بل جو اوریجنل ان کی جو کاپیز ہے وہ لے جانی ہوں گی، اور مطلب کچھ اس طرح کے ڈاکومنٹس یعنی ان کے علاوہ اور بھی مانگ سکتے ہیں لیکن یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ سے باقی وہ CNIC وغیرہ کی کاپیز اور وہ سب کچھ انشاءاللہ جب آ کے اسکالرشپ آپ کو مل جائے گی تو پھر وہ آپ فردر آگے پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی سب ساری اسکالرشپ کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو میں اگر کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں وہ بھی بتا سکتے ہیں. اور باقی یہ تھی میری آج کی پوری ویڈیو. تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. لاسٹ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور اینڈ پہ میں دوبارہ کہہ دوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک وغیرہ کر لیں، کمنٹ شیئر کر لیں تاکہ مزید اسٹوڈنٹس کی ہیلپ ہو جائے. اور اگر کوئی اور چیز پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. IIUI آفیشیل فیمیل کے نام سے میرا انسٹاگرام پہ پیج ہے، وہاں پر بھی آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی طرح کی آپ کو یونیورسٹی کے بارے میں، اسلامک یونیورسٹی کے بارے میں کوئی بھی ہیلپ چاہیے. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.